کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی جو یہ تقریب ہے، اس شعر کی اگر روح کو سمجھا جائے تو یہ روح انسانیت کی روح کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اس وجہ سے آج کا جو نرسنگ ڈے منایا جا رہا ہے، سب سے پہلے میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا اپنی نرسز کو جو کہ بیک بون ہے ہمارے میڈیکل پروفیشن کی، جن کی وجہ سے کوئی بھی ڈاکٹر یا اس کا علاج یا اس کی ٹریٹمنٹ مکمل نہیں جب تک ان کی خدمت، ان کی وفاداری، ان کا خلوص، ان کی قربانی، ان کی دن رات کا جاگنا کسی صورت میں بھی ہے، خاص طور سے خواتین ہیں، یہ کسی روپ پہ ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی ہو یا دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی ایک نرس ہو، ان کا اسلام میں بھی اور انسانیت میں بھی بہت اعلیٰ مقام ہے۔ نرسنگ ڈے کے حوالے سے یہاں پر ہوئی ہے اور آرگنائزیشن کا سرابط حسین صاحب کا اور باقی جو آرگنائزرز ہیں جن کی ایفرٹ سے یہ منعقد ہو سکی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور یہاں پہ اس تقریب میں بلایا۔ آج کا دن جو ہے نرسوں کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور جسمانی اور روحانی امراض میں چین اور قرار عطا کرتی ہے۔ گویا سب سے بڑی ذات شافی الامراض اللہ کی ذات۔ بس الحمدللہ جو ہے یہ بہت مقدس پروفیشن ہے، جیسا کہ فلورنس نائٹنگیل جو ہیں وہ اس جدید پروفیشن کی جو ہے وہ بانی ہے، اور جیسے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ نرسنگ پروفیشن از دا پروفیشن وچ از کالنگ فرام دا گاڈ۔ تو یہ آپ کو خدا کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے کہ آپ ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں گے نرسنگ پروفیشن میں نہیں ہوگا، تو یہ ایک مقدس پروفیشن ہے جس کو خدا تعالیٰ چنتے ہیں وہی اس پروفیشن میں آتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام تمر رؤف ہے اور میرا تعلق یہیں ٹیکسلا سے ہے، اور آج یہاں پہ یہ سارا فنکشن ہو رہا ہے یہ بیسیکلی نرسز کے بارے میں ہے کہ نرسز کے کیا گولز ہیں، اور جیسے کہ ہم اس کی ڈیفینیشنز میں ہی دیکھتے ہیں کہ نرسز بیسیکلی کیئر پرووائڈ کرنا، انہیں نرش کرنا ان کا بیسک کام ہے، اور نہ ہی کوئی جینڈر، نہ ہی کوئی کلر، نہ ہی کوئی ایج وغیرہ دیکھتے ہوئے ہر کسی کو کیئر پرووائڈ کرنا۔ ڈیفینیٹلی یہ پرانی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلب نرسز کو پہلے بہت عجیب نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ حالات بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے ہیں، اور اس طرح کے اسپیشلی سیمینارز کی وجہ سے لوگوں کا نظریہ کافی زیادہ بدل رہا ہے، اور نرسز کو بھی کافی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ تو اب وہاں پہ نرسز کی عزت بھی ہے، ان کو عزت بھی دی جاتی ہے، اور اب ان کا اسکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کو کالنگ بائی گاڈ بھی کہا جاتا ہے، تو اسی طرح کی عزت ہے جو نرسز کو ملنی چاہیے۔ شعبے کے حوالے سے بتائیے گا کہ نرسنگ کا شعبہ آپ کو کیسا لگا، اس کے کیا آپ کو ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا، کیونکہ مطلب پہلے بے شک ایسا لگتا تھا کہ ڈاکٹرز مطلب سب کے دل میں ہوتا ہے، لیکن جب اس فیلڈ میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ بھی وہی ہے، اس میں بھی کیئر وہی ہے، ڈاکٹرز کی جو کام ہے سیم وہی نرسز کا بھی ہے، تو وائی ڈاکٹرز اینڈ وائی ناٹ نرسنگ، کیونکہ نرسنگ بھی وہی کرتی ہے اور ڈاکٹر بھی وہی کرتا ہے، اور اسکوپ بھی دونوں کا سیم ہے اور اسکیل بھی سیم ہے، تو دونوں طرف سے دیکھا جائے تو اس میں سیم وہی کیئر ہے اور دلی تسلی ملتی ہے، کیونکہ اسے کالنگ بائی گاڈ کہا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام کنزا مریم ہے اور میں پنڈی سے ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نرسنگ کو اسکوپ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ پہلے جو ہے ڈپلومہ نرسز ہوتی تھی اور ان کے لیے ہمیں یہی تھا کہ وہ 1 سال کا ڈپلومہ کرتے ہیں، لیکن اب ہم 4 ایئرس لگا کے پوری محنت کے ساتھ اور ہم کیئر پرووائڈ کرنے ہیں۔ پہلے ہمارا اس طرح کا نہیں تھا انسپریشن کہ ہم لوگ کیئر پرووائڈ کریں گے، لیکن جب ہم اس پروفیشن میں آئے ہیں ہمیں ٹیچرز نے گائیڈ کیا کہ اصل میں پروفیشن ہے کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ مطلب ٹیچنگ کے بعد دوسرا ہمارے پاس ایک طب کا ہی شعبہ آتا ہے، تو ہمیں جو ہے کیئر پرووائڈ کرنی ہے اور اپنے پیشنٹ کو نان ججمنٹل ہو کے جو ہے اپنے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ بہت اچھا پروفیشن ہے، اس کا بہت اسکوپ ہے، آپ لوگ آئیں اور نرسنگ کو اوپر لے کے جائیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام لائبہ جاوید ہے اور میں یہیں ٹیکسلا سے ہوں اور میں WMC سے نرسنگ کر رہی ہوں۔
تو آپ کے کوشچن کو آنسر کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نرسز ایکچولی بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو WHO نے رول دیا ہے وہ ایک نرس کے پاس ایٹ اے ٹائم 2 پیشنٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں چونکہ اب نرسنگ کی اتنی اویئرنیس اب پھیلنا شروع ہوئی ہے، شروع میں نہیں تھی، تو نرسز کو ایک نرس کو ایٹ اے ٹائم 15-20 پیشنٹس ڈیل کرنے پڑتے تھے، ہر پیشنٹ کی ڈوزیج یاد رکھنا، میڈیسن یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو نرسز صرف اس وجہ سے ہیکٹک ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ہیکٹک ہونے کی وجہ سے وہ روڈ ہو جاتی ہیں. لیکن اب چونکہ ٹائم بدل گیا ہے، سب میں اویئرنیس آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس شعبے کی طرف آ رہے ہیں، تو لوگ اب تھوڑے سے اس چیز میں اویئر ہو گئے ہیں کہ نرسز بیسیکلی ہوتا کیا ہے نرسنگ. تو اب چونکہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس شعبے میں، تو زیادہ سے زیادہ نرسز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہیں تاکہ ایک ٹائم پہ ایک پیشنٹ کو وہ اچھے سے ڈیل کر سکیں. اور رہی بات کمیونیکیشن کی، تو اب نرسز کو پراپر اس چیز پر ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو پیشنٹس کے ساتھ کس طرح سے بولنا ہے. دیکھیں 12 مئی کو پوری دنیا میں عالمی نرسنگ ڈے منایا جاتا ہے فلورنس نائٹنگیل کی یاد میں. اور آپ کا دوسرا کوشچن تھا کہ نرسنگ میں کیسے آئے. نرسنگ جس طرح کہ میری نظر میں ایک بہت ہی مقدس پروفیشن ہے، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو نرسز کے ہاتھوں آتا ہے، اور جب ڈلیور ہوتا ہے واپس جاتا ہے تو وہ بھی نرسز کے ہاتھوں جاتا ہے. اس سے مقدس پروفیشن کوئی اور ہو نہیں سکتا. نرسز جو ہیں وہ ایک خداگانہ پروفیشن ہے اور بہت ہی اچھا پروفیشن ہے، اس وجہ سے میں نے اس پروفیشن کو چوز کیا. اس شعبے میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرا فرسٹ ایئر ہے نرسنگ میں، BFSc کمپلیٹ کیا. نرسنگ کا شعبہ جو بیسیکلی ہوگا کتنا اس کا ٹائم پیریڈ؟ یہ پہلے تو اصل میں جنرل نرسنگ ہوتی تھی، ڈپلوما نرسنگ، اب اس کو ڈگری نرسنگ کر دیا ہے. BS جنیرک یہ 4th ایئر کا ہوتا ہے، اس کی ڈگری 4th ایئر کی ہوتی ہے، اور پھر 5th ایئر اس کی انٹرنشپ ہوتی ہے. POF گیسٹ ہاؤس میں نرسوں کے عالمی دن 12 مئی کی مناسبت سے پاکستان یوتھ لیگ اور پرل ویلفیئر آرگنائزیشن کی مشترکہ کاوش سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں نرسنگ کے شعبہ سے منسلک مرد و خواتین کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب کے شرکاء نے فلورنس نائٹنگیل جس نے جدید نرسنگ کی بنیاد رکھی، تقریب کو ان کے نام کرتے ہوئے ان کی خدمات کو مختلف تقاریر، شاعری اور گانوں کی شکل میں شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی معروف معالج ڈاکٹر سید اسد علی تھے. انہوں نے اپنے خطاب میں نرسوں کی خدمات کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اسپتال میں نرسیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. میڈیکل فیلڈ نرسز کے بغیر ادھوری ہے. یہ وہی روشن ستارے ہیں جو تکلیف دہ لوگوں اور ان کی زندگی میں زبان اور کام سے خوشیاں بھر دیتے ہیں. تقریب کی صدارت ڈائریکٹر سینٹ پال اسکول شفقت ایاز، جبکہ مہمان اعزاز علامہ اقبال پبلک ہائی اسکول کے پرنسپل کمل سہیل تھی. اس سیمینار میں مختلف اسپتالوں سے سرکاری اور غیر سرکاری نرسز نے شرکت کی. میڈیا ارکان اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد بھی شریک تھی. ڈاکٹروں نے بھی بہترین انداز میں نرسز کو سلوٹ پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہر اسپتال میں نرس کا کردار قابل تحسین ہے. پاکستان میں جب بھی کہیں آفت یا مصیبت آئی تو یہ میڈیکل سٹاف ہی تھا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دیتے ہیں. پاکستان میں نرسنگ کے شعبے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا جاتا جو بیرون ملک لوگ اپنے نرسز اور میڈیکل سٹاف کو دیتے ہیں. تقریب کے اختتام پر کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ پیرا میڈیکل سٹاف، میل اور فیمیل نرسز سٹاف، میڈیا نمائندگان کو سرٹیفکیٹ اور شیلڈز بھی دی گئیں. میزبان تقریب پاکستان یوتھ لیگ کے چیف آرگنائزر اور اسٹیج سیکرٹری عابد حسین نے تمام مہمانوں اور دیگر معزز شرکاء کا شکریہ ادا کیا.